بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے سیمیسٹر کے عزیز نوجوانوں، بہت امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوسرے سیمیسٹر کا پرچہ جو ہے تنقید، اس پر ہماری پچھلے چند ہفتوں سے گفتگو چل رہی ہے، اور مجھے بہت امید ہے کہ تنقید کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ہم نے تنقید کیا ہے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور تنقید کا منصب کیا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تنقید کے منصب پر چند باتیں میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کی تھیں، اور کچھ نکات جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ تنقید میں یا اس کے منصب میں یہ چند چیزیں باقی ہیں، اور ان کو ہم قدر تفصیل سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، جن میں پہلی چیز تشریح، دوسری تجزیہ، تیسری تعبیر، اور چوتھی محاکمہ یا تعین قدر ہے۔ یہ چیزیں میں نے عرض کیا تھا کہ تنقید کے منصب کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہیں، اور تنقید کے بنیادی مباحث میں اپنا ایک الگ مقام بھی رکھتی ہیں۔ عموماً تنقید کے بنیادی مباحث میں ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن چونکہ ہمارے سلیبس میں بھی شامل ہیں، اور تنقید کا جو پہلا حصہ ہے اس میں تنقید کے بنیادی مباحث پر گفتگو ہم کر رہے ہیں، اس میں یہ چیزیں شامل ہیں، اور ہم ان کو انشاءاللہ اس حد تک دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کا مطلب، مفہوم ہم پر واضح ہو جائے کہ یہ چیزیں کیا ہیں اور تنقید کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے۔ میں نے پچھلی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ تنقید بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ جب انسان کوئی علمی ذمہ داری قبول کرتا ہے تو پھر اس کے پاس غلطی کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تنقید کا کام یہ ہے کہ فن پارے کو بڑے غور سے دیکھا جائے، اس کا بغور مطالعہ کیا جائے، اور پھر رائے قائم کی جائے۔ جس طرح پچھلی گفتگو میں نے منٹو کے حوالے سے، ان کے افسانوں کے حوالے سے یہ ذکر کیا تھا کہ ابتدا میں لوگوں نے الزامات کی بھرمار کر دی کہ یہ فوش لٹریچر ہے، فحاشی لکھی جا رہی ہے، لیکن غور کرنے پر ان چیزوں کا، ان کے افسانوں کا مطالعہ کرنے کے بعد، شاید جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے انہوں نے مطالعہ ہی نہیں کیا تھا، مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ تو تنقید میں اور
تنقید کے منصب میں یہ 4 چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر ہم تشریح پر بات کریں تو کسی بھی فن پارے کے بنیادی مفہوم کو کھول کر بیان کرنا، اگر آپ اس کے مفہوم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ دنیا کا تمام ادب علامتی یا بالواسطہ ہوتا ہے۔ چونکہ علامتی ہوتا ہے اس لیے اس کی سمجھ نہیں آتی، اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ ادب میں بہت سارے فنی مسائل استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں لفظوں کو علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، پھر ان علامتوں کی وضاحت اور تشریح کی ضرورت ہوتی ہے۔ دراصل کسی شعر کی تشریح کا مطلب ہے کہ شعر میں استعمال ہونے والے فنی مسائل کو سمجھا جائے اور لفظوں کی تہ تک درست طریقے سے پہنچ کر اس کی تشریح کی جائے۔ ہر فن پارے میں کچھ کہا گیا ہوتا ہے اور کچھ نہیں کہا گیا ہوتا، لیکن کہا گیا ہوتا ہے۔ تنقید کا اولین اور بنیادی فریضہ تشریح ہے۔ کسی شعری یا نثری متن میں جو بات ڈھکے چھپے انداز میں کہی گئی ہو اس کو کھول دینا تشریح ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگوں نے تشریحی تنقید لکھی ہے۔ اگر کوئی نقاد تشریح کی حد تک محدود ہو جاتا ہے تو وہ بڑا نقاد نہیں بن سکتا۔ ایسے نقاد کو ادب میں درسی، مدرسی یا مکتبی نقاد کہتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو تشریح کو تنقید سمجھتا ہے۔ تشریح سے مراد یہ ہے کہ ادب اور فن کو دیکھ کر صرف ان خیالات اور مطالب کو تفصیل سے بیان کر دیا جائے جن کو مصنف یا فنکار نے اپنی تخلیق میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور جن کو وہ عوام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے خیال کے مطابق تنقید کا مطلب اور مقصد صرف یہ ہے کہ وہ تخلیقی ادب کی شرح بن کر رہ جائے اور صرف اس کی تفہیم و تفسیر لکھا کرے۔ اگر مصنف کسی خاص خیال یا بات کو 1 یا 2 صفحوں میں پیش کرتا ہے یا 2 پیراگراف میں، تو تنقید کا کام صرف یہ ہے کہ اس کے مطالب کو 2، 4 یا 6 صفحات میں پیش کر دے۔ دیکھیں یہ خیال کس طرح درست ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی نثر پارہ ہے، کوئی تخلیق ہے، تو آپ نے 1 صفحے یا 2 صفحات کو پھیلا کر 4 یا 6 صفحات بنا دیا ہے، تو اس کو ہم تنقید تو نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اس کے بنیادی جو عوامل ہیں یا اس کا جو بنیادی کام ہے
یہ شروعات سے تو تعلق ہو سکتا ہے اس بات کا، لیکن ہم باقاعدہ طور پر تنقید کا یہاں تک اطلاق نہیں کر سکتے۔ تنقید صرف اس خیال تک محدود نہیں ہو سکتی یا اس کو نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ ادب یا فن کی تشریح بہت معمولی سا کام ہے۔ تنقید تشریح سے آگے کا کام ہے، اور تنقید غیر معمولی کام ہے۔ اس میں وہ ہمہ گیری نہیں، اور اس کی حدود میں وہ وسعت اور پھیلاؤ نہیں جو تنقید کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تشریح تنقید کا صرف ایک رخ اور ایک پہلو ہے۔ تنقید اس منزل سے گزرتی ضرور ہے، لیکن یہاں پر رک کر نہیں رہ جاتی، بلکہ آگے بڑھتی ہے اور تجزیے کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تجزیہ کیا ہوتا ہے، تجزیے میں کون سی باتیں شامل ہیں اور ضروری ہیں۔ تشریح میں یہی بنیادی گفتگو تھی کہ تشریح کیا ہوتی ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور تشریح کو کس حد تک تنقید سمجھنا چاہیے۔ تو وہ معمولی حد تک ہے، غیر معمولی حد تک نہیں۔ تنقید کا عمل اس مرحلے سے گزرتا ضرور ہے، وہاں رکتا نہیں ہے۔ اگر ہم تجزیے پہ بات کریں تو کسی چیز یا فن پارے کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا اور پھر ان ٹکڑوں میں ربط پیدا کر کے بیان کرنا تجزیہ کہلاتا ہے۔ تجزیے میں فن پارے کی بنیادی ساخت کا مطالعہ اس طرح کیا جاتا ہے جس طرح سائنس میں سائنسدان کرتے ہیں۔ بنیادی ساخت، فن پارے کی بنیادی ساخت کو دیکھا جاتا ہے۔ مثلاً ایک افسانے کا تجزیہ کرتے ہوئے اس کے پلاٹ کا ذکر کیا جائے گا، اس میں واقعات کے ربط کا جائزہ لیا جائے گا، کردار نگاری کو دیکھا جائے گا، ضمنی اور مرکزی کرداروں کا بغور مطالعہ کیا جائے گا۔ زبان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں دیکھی جائیں گی کہ کیا زبان افسانے میں بیان کی گئی کہانی اور کرداروں کے درمیان مطابقت رکھتی ہے یا نہیں۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کردار کچھ اور ہیں اور ان کے مکالمے کچھ اور ہیں، وہ ان کی ذہنی ساخت اور ان کا جو ایک سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق ہیں یا نہیں۔ اگر کرداروں کی ذہنی سطح زبان کے مطابق ہو تو درست ہے، ورنہ فن زبان کی اور مطالعے کی کمی سمجھا جائے گا، اس چیز کو غلطی شمار کیا جائے گا کہ کرداروں کی زبان وہ نہیں ہے جس درجے کے کردار ہیں۔ جب یہ تمام چیزیں جڑتی ہیں تو پھر کسی فن پارے کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو
تجزیے کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ اندازہ لگانا، پھر پتہ چلایا جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا ادبی معیارات سے پست ہے۔ فن پارہ جن اجزاء سے مل کر بنتا ہے ان کو تفصیلاً بیان کرنا، فن پارے کے اجزاء کا مطالعہ کرنا، ان کی تفصیل سامنے رکھنا تجزیہ ہے۔ یہ تجزیہ کہلاتا ہے۔ تجزیہ اسلوب اور حیت کا بھی ہوتا ہے، اور اسلوب اور حیت میں سموئے گئے خیالات کا بھی ہوتا ہے۔ اسلوبی یا اسلوبیاتی تجزیے سے مراد یہ ہے کہ کسی شعر یا افسانے یا کسی فن پارے میں جو مخصوص پیرایا اختیار کیا گیا ہے، اس کو سمجھنا، اس کی تشریح کرنا، لفظیات کا مطالعہ کرنا۔ مثلاً کسی کی خاص لفظیات ہوتی ہیں جو کسی شاعر یا ادیب میں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً راشد کے ہاں جو فارسی ڈکشن ہے، اور مجید امجد کے ہاں پاکستانی اردو ہے، تو پہلا تجربہ اور پہلا تجزیہ ان لفظیات کا ہوتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ خاص تفصیلات اور لفظیات کیوں استعمال کی گئی ہیں۔ کسی شاعر یا ادیب کے ہاں لفظوں کے استعمال کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے لغوی معنی میں استعمال کیا ہے لفظوں کا، یا مرادی معنی لیے ہیں؟ مرادی معنی میں تشبیہ و استعارات اور ثنائے بدائع کا استعمال کیسے کیا ہے؟ اس کے علاوہ اس میں خیال کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، یعنی کسی شاعر یا ادیب کے ہاں کون سا خیال ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ خیال شاعری کی روایت سے لیا گیا ہے یا کوئی ایسی خاص واردات اس پہ گزری ہے جو اس خیال کا سبب بنی ہے؟ خیال کا سرچشمہ، اس کا ماخذ اور اس کی اہمیت و وقت کیا ہے؟ تجزیے میں یہ چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں اور ان کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تجزیے پر کچھ گفتگو اور بھی انشاءاللہ کریں گے کہ یہ واضح ہو جائے، چونکہ یہ اس میں جو ہماری یہ 4 چیزیں ہیں، تشریح، تجزیہ، تعبیر اور محاکمہ یا تعین قدر، ان میں تجزیہ جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس کو زیادہ سمجھنے کی تفصیلاً ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ تجزیے پہ بھی کچھ باتیں میں اور عرض کروں گا، اور پھر اس کے بعد تعبیر اور محاکمہ۔ تو انشاءاللہ یہ موضوع جو ہمارا پہلا حصہ ہے ہمارے سلیبس کا، جو مڈ ٹرم کے امتحان کے لیے انتہائی اہم ہے، وہ پہلے حصے میں جو ہمارا ایک حصہ ہے وہ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں مکمل ہو جائے گا۔ اس میں تنقید کے جو بنیادی مباحث سے لے کر منصب، اور پھر تنقید کے منصب میں یہ 4 چیزیں جو انتہائی اہم ہیں اور اس کا لازمی حصہ ہیں، انشاءاللہ یہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ تشریح اور تجزیے پر گفتگو ہوئی ہے، انشاءاللہ تجزیے پہ کچھ اور بات کر کے تعبیر اور محاکمے پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔